حضرات محترم، یہ ماہ مقدس اختتام پذیر ہے، آخری مراحل کی طرف یہ رفتہ رفتہ جا رہا ہے، اور اس کا یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اللہ نے جنت بھی پیدا فرمائی ہے اور جہنم بھی پیدا فرمائی ہے۔ اللہ کی جیل کا نام جہنم ہے، اللہ تعالیٰ کی قید کا نام جہنم ہے، اور جو اللہ کے مجرم ہوں گے، اس کے قانون کے باغی ہوں گے، انہیں اس قید خانے میں ڈالا جائے گا۔ دنیا کی بڑی بڑی عجیب عجیب سزائیں اور بڑی بڑی جیلیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہاں موت پہ آ کے اختتام ہو جاتا ہے، موت پہ آ کے اختتام ہو جاتا ہے، موت سے آگے وہاں وہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ لیکن جو اللہ کی قید ہے اس میں موت نہیں ہے، سوائے عذاب ہی عذاب، موت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے کلمہ پڑھنے والے لوگو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ جہنم سے۔ خود بھی بچو، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رِعَيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک اپنے سے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بروز حشر اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی پوچھیں گے اولاد کے متعلق کہ تم نے انہیں سیدھی راہ کیوں نہ بتائی، تم تو جنت کی طرف چل دیے، یہ جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، تمہیں انہیں سیدھی راہ کیوں نہ بتائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، شرح السنہ میں روایت ہے۔ ماں باپ تو کوشش کرتے ہیں لیکن سارے نہیں کرتے، اور اسی طرح اولاد سے بھی بات پرس ہوگی، جب تمہارے ماں اور باپ نے نصیحت کی تھی تو مانا کیوں نہیں، اکڑے کیوں رہے۔ اب ایسا نہ ہو اولاد اور باپ اور بیٹے اکٹھے جہنم میں پس رہے ہو، اکٹھی باپ اور بیٹے دنیا کی جیل کاٹیں تو شرم آتی ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، ہم شرم سے جھک جاتے۔ غیرت مندوں کی بات کر رہا ہوں، غیرت مند معاشرے اور غیرت مند طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ باپ اور بیٹے کسی ایک جرم میں جیل میں چل جائیں، باپ کو بھی شرم آتی ہے اولاد کے ساتھ جاتے ہوئے، اور جو حلالی اولاد ہو باپ کے ساتھ جیل میں دیکھتے اسے بھی شرم آتی ہے۔ اور لیکن ایسا نہ ہو کہ بروز حشر اللہ کے ہاں مجرم بن کے باپ اور بیٹے دونوں جہنم میں جا رہے ہوں۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، واہلیکم، بیوی کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ، بیوی کو بچاؤ، بچوں کو بچاؤ جہنم میں۔ ایسا نہ ہو بیوی بدعمالیاں کر رہی ہے، آپ تو جنت چلے گئے، بیوی وہاں تپ رہی ہو، ایسا بھی نہ ہونے پائے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ علوسی نے لکھا ہے وَقِيلَ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ جَهِلَ أَهْلَهُ، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان ماں باپ کو، ان ماں اور باپ کو دیا جائے گا جن کو اولاد کی فکر نہیں ہوتی، اولاد چھوڑ دی گئی ہے، جاؤ تم اپنے راستے پہ، جیسے زندگی تم نے گزارنی ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کو سیدھے راستے پہ لانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جتن تو کریں، کوشش تو کریں، باقی اس کا اپنا فعل ہے، اس کا اپنا مقدر ہے۔ مالی کا کام ہے باغ پر محنت کرنا، باغ کو گوڈی دینا، باغ کو پانی دینا، باقی باغ پہ پھل لگے نہ لگے اس کے ذمہ نتیجہ نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ محنت ہے۔ کبھی اولاد کو گالی دیتے ہو، منع نہیں کہ ہم تو خود اپنی زبان سے اس کو گالی دیتے ہیں۔ کبھی اولاد دوسرے کی جگہ سے کوئی چیز چرا کے لے آئی ہے، کہتے ہو کوئی گالی پتر چھپا کے رکھ لو، یہ نہیں کہتے تماچا مار کے جاؤ واپس رکھ کے آؤ، کیوں لے کے آئے ہو۔ وہیں سے ایک بندے کو سزائے موت ہوئی، تختہ دار پہ چڑھایا جا رہا تھا، اس سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے سامنے میں میری ماں کا سر قلم کر دیا جائے۔ کہ یار تم نالائق ہو، تمہاری عقل سٹیا گئی ہے، تمہاری عقل میں فطور ہے، تم کہتے ہو ماں کو میرے سامنے سر قلم کر دے۔ کہتے ہاں اگر میری ماں نے مجھے روکا ہوتا تو آج مجھے پھانسی پہ نہ لٹکایا جاتا۔ تو قیل اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے وہ ماں باپ جن کو پرواہی کوئی نہیں ہوتی۔
تو بھائی یہ عشرہ گزر رہا ہے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیے، اولاد کی بھی فکر کیجئے، تہجد میں اٹھ کے جہاں اپنے لیے مانگتے ہو وہاں پہ ربنا حب لنا من ازواجنا، اللہ نے بتائیے دعا مانگو، ربنا حب لنا من ازواجنا، اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں ساری امت کے پیشواؤں کا امام بنا دے۔ یہ انبیاء کی دعا ہے، اور اللہ نے بتائی ہے ہر نماز میں ہر بندے کو ضرورت ہے پڑھنے کی۔ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے کہ یہ حالات ہمارے اوپر آ جائیں، ہم اس طرف چلے جائیں۔ بھائی جہنم اللہ تعالیٰ کا ایسا قید خانہ ہے، ایسی بری جگہ ہے، جہنم کی جو آگ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے آگ کو جلاؤ، آگ جلایا گیا، 1000 سال تک جہنم کی آگ کو جلایا گیا، جل جل کے اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ فرشتوں نے 1000 سال کے بعد آ کے عرض کی اللہ جہنم کی آگ کو جلتے ہوئے 1000 سال ہو گیا ہے، رنگ اس کا سفید ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور جلاؤ۔ 2000 سال کے بعد وہ جو ہے نا بھائی سرخی میں چلی گئی، اور پھر تیسرے 1000 سال کے بعد 3000 سال چلانے کے بعد اس آگ کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ دنیا کی آگ ہماری براؤن ہے، پیٹرول سے جل رہی ہے، ایندھن سے جل رہی ہے، لکڑیوں سے جل رہی ہے، وہ وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کو انسانوں اور پتھروں سے جلایا گیا ہے۔ انسان جل کے کوئلہ بنیں گے، پتھر جل کے کوئلہ بنیں گے، پھر وہ آگ دہکتی ہے، جل جل کے وہ اس آگ کا رنگ سرخ ہے، سیاہ پڑ گیا ہے۔ یہ دنیا والی آگ ہمیں لگ جائے تو جل کے خاک ہو جاتے ہیں، یہ دنیا والی آگ اس جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، یہ آگ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ ایسی وہ خطرناک آگ ہے، ایسی وہ جگہ ہے اور یہ دنیا میں ہمیں آگ اللہ نے استعمال کے لیے جو دی ہے، اس آگ کو اللہ نے اپنے رحمت کے سمندروں سے گزار کے پھر دیا ہے، اور اگر یہ رحمت کے سمندروں سے گزر کے نہ آتی ایک پتنگے سے پوری دنیا جل کے خاک ہو سکتی تھی۔ اللہ نے ہمیں انتفاع کے لیے دی ہے۔ جہنم کے اندر سب سے جس کو ہلکا عذاب ہوگا، کیا کہہ رہا ہوں میں، سب سے ہلکا جس کو عذاب جہنم کا دیا جائے گا اسے جہنم کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جہنم کے جوتے پہنا دیے جائیں گے جو جہنم کی آگ کے بنے ہوئے ہوں گے۔ وہ جب وہ پہن لے گا اس کی ہیٹ اور حرارت سے اس کی آنکھوں سے بھی شرارے نکلیں گے، اس کے کان سے بھی شرارے نکلیں گے، اس کے منہ سے بھی شرارے نکلیں گے، اور اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، ایسے ابل رہا ہوگا۔ اور بھائی جب جتیاں پہنے اندر سے جل کر کے خاک ہو کر اندر جو اس کے اندر کا جو نظام ہے، آنتیں اوجڑیاں آنتڑیاں جو کچھ بھی ہے، بڑے پیشاب کے راستے سے دونوں ٹانگوں کے درمیان نیچے گر جائے گا، اور وہ بندہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ والا شخص سب سے کم عذاب والا ہے، اور بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ سب سے کم عذاب والا ہے۔ تبھی اللہ فرمائے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج ہم دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، یہ والی آگ حدیث شریف میں آتا ہے اس آگ کا 70واں حصہ ہے، اور وہ والی آگ اس سے 69 درجہ زیادہ تیز ہے، اس سے زیادہ تیز ہے۔ میرے بھائیوں ہم کہتے ہیں یہ قصے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کہانی ہے، ہم سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہونے کو نہیں ہے، یہ تو صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سارے عالم آشکار ہونے کو ہے، یہ سارا کھل کے آپ سامنے آنے کو ہے، ہماری نظروں کے سامنے سارا کچھ ہو جائے گا، یہ تو ہم غفلت اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔